بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن رمضان المبارک 2020 کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ مریم۔ بڑی ہی شاندار سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض انتہائی ایمان افروز واقعات کو ذکر کیا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے دل نشیں تذکرے ہیں اور ساتھ ساتھ جنتیوں اور جہنمیوں کے تذکرے بھی ہیں، اور اہل کفر کی بعض باتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے، جو خود عیسائی تھا، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے پڑھ کر تو سناؤ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ یہ وہ صورت ہے جو نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنائی گئی۔ تو جب اس نے سنا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، اسے سن کر نجاشی رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے پادری اس کے پاس بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، حتیٰ کہ ان کی کتابیں بھی تر ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا، ان هذا واللہ والذی جاء به موسیٰ لیخرج من مشکات واحدۃ، اللہ کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی مشکات یعنی روشنی کے طاق سے نکلا ہے اور نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کو حق کی پہچان ہوتی ہے ان کو ایسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ جس کے ابتدائی حصے نے نجاشی اور اس کے پادریوں پر اتنا اثر کیا۔ مسند احمد میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ان کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ لکھے اکٹھے ہوتے ہیں، پڑھے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ترکھان تھے، نجار تھے۔ اللہ اکبر۔ سخت بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ تھی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے حالت میں ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس ایمان افروز واقعہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ کہ جب انہوں نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو چھپی آواز سے پکارا، چھپ چھپ کر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بد نصیب نہیں ہوا، اب بھی میں نا امید نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، میرے پیچھے میرے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، وراثت کا کیا بنے گا، جھگڑے، یہ وہ، اس قسم کی چیزیں، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، لہٰذا مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد
چچا وغیرہ کے بیٹے جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں وارث بنتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو اس لائق ہو کہ میرے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے اور میرا اور آل یعقوب کا علمی اور عملی وارث بن سکے، لہٰذا اے میرے اللہ مجھے تو اپنی جناب سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور میرے رب اس کو تو اپنا پسندیدہ بنانا۔ اب یہ دعائیں، یہ التجائیں اللہ کی بارگاہ میں چھپ چھپ کر ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوا ہے زکریا بے شک ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی اور ساتھ بچے کا نام بھی خود ہی منتخب فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا میاں بیوی ہونے والی اولاد کی امید بننے سے پہلے بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں، امید بن جائے تب بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام بنایا ہی نہیں، کائنات میں اس کا ہم نام یحییٰ نام کا بندہ دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ عرض کیا ہے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، قبر میں میری ٹانگیں ہیں یا اللہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اس وقت ذہن میں یہ خیال اور یہ سوچ تک نہ آئی، جب اللہ کی طرف سے خوشخبری مل گئی اب اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرنے لگے اللہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود اس کیفیت کو پہنچا ہوا ہوں کہ بالکل بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچا ہوا ہوں، تو اب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ ارشاد ہوا اسی طرح ہوگا، ایسے ہی تیرے رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ اس نے فرمایا وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے بھلا کیا مشکل ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بھی تو پیدا کیا ہے جبکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے کیسا خوبصورت جواب ملا، آپ کچھ بھی نہ تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، تو اب آپ کو اس عمر میں بیٹا عطا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے پھر کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ لگاتار تندرست ہونے کے باوجود 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ہوں گے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی زبان چلتی ہوگی لیکن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یا آپ کی نشانی ہوگی، اور ہوں گے آپ تندرست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ چنانچہ وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے کہا کہ پہلے اور پچھلے پہر تسبیح کرو، صبح اور شام کے وقت بس اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور ادھر حکم ہوا ہے یحییٰ کتاب کو قوت سے مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں فیصلہ کرنا عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بچپنے میں یحییٰ علیہ السلام کو یہ فہم و فراست عطا کر دی کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے، اور اپنی طرف سے بڑی شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بہت بچنے والے یعنی متقی پرہیزگار تھے، اپنے والدین کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والے تھے، اور وہ کسی طرح بھی سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے پہلے رکوع میں سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کو ملنے والے بیٹے کا خوبصورت تذکرہ۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کن کن کمالات سے نوازا اس کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کر دیا ہے۔ انتہائی سمجھدار تھے اور والد کے جانشین کے طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں ابتدا سے ہی تیار کر دیا اور ان کو کہا کہ تورات کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی اس کو حفظ کرو، اس کے معانی مطالب مفاہیم کو سمجھو، اور پھر مزید یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تقوی، پرہیزگاری، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے نا نرم دلی، شفقت، ان تمام قسم کی صفات سے اللہ نے نوازا، اور جتنے بھی اخلاق رذیلہ تھے نا، بری عادات، ان سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور کتاب میں مریم کا ذکر بھی کر دیجئے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کا اور زکریہ علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ سیدہ مریم اپنے بہنوئی زکریا کی کفالت میں
بیت المقدس کے اندر عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی نیکی، پاکیزگی اور شرافت سب ضرب المثل تھیں۔ بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اس کتاب یعنی قرآن پاک میں سیدہ مریم کا بھی ذکر کر دو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو مشرق کی جانب تھی، بالکل الگ تھلگ ہو کر وہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ مکمل تنہائی یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کے لیے انہوں نے اختیار کر لی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نصارہ نے مشرق کو اسی لیے قبلہ بنا لیا کہ مریم علیہ السلام کے ہاں مسیح علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس کی مشرق کی جانب میں ہوئی، تو انہوں نے مشرق کی جانب بالکل علیحدگی اپنے گھر والوں سے اختیار کر لی تاکہ وہاں علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، یعنی ایام سے فارغ ہو کر غسل کے لیے پردہ تان لیا، یا پھر عبادت میں مکمل تنہائی اختیار کرنے کے لیے پردہ ڈال لیا، جیسے خیمہ وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا جس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، تو انہوں نے ان کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی اور کہا، پیغام دیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات پیش آئی۔ جیسے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اس پورے انسان کو دیکھا تو فرمانے لگیں، بے شک تجھ سے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو واقعی کوئی ڈر رکھنے والا ہے، تیرے دل میں اگر کوئی خوف ہے۔ تنہائی میں ایک کامل حسین اور جوان مرد کو دیکھ کر سیدہ مریم گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیت بری ہو، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور اسی اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ پکڑنا شروع کر دی ان سے۔ تو کہا، بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو واقعی کو پرہیزگار ڈرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ انہوں نے کہا، سیدہ مریم نے، کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور نہ ہی میں بدکارا ہوں، زنا میں نے نہیں کیا، شوہر میرا کوئی نہیں ہے، تو ایسے حال میں میرے ہاں بچہ؟ انتہائی حیرانگی کے عالم میں کہا۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی اس پاکیزہ روح جبریل امین علیہ السلام نے کہا، ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا، ایسے ہی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ میں اسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے عظیم رحمت بناؤں، اور یہ شروع سے ایک طے کیا ہوا معاملہ ہے، یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہی پیغام ہے آپ کے نام، اور آپ کے رب نے فرمایا اس طرح ہوگا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور اس کے پیدا کرنے کے مقاصد ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی اور معجزہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی، تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی، حمل کی حالت میں ہی بالکل علیحدگی میں، تنہائی میں چلی گئی، بیت المقدس سے دور ایک مقام پر منتقل ہو گئی، لوگوں کی تان اور ملامت وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، یعنی بچے کی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ درد کہ جس سے عورت کو امید بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو کہنے لگی اس وقت، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس درد کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اور آنے والے وقت کا تصور کر کے کہ جب ہر طرف سے باتیں سننے کو ملیں گی، تو انہوں نے اس بات کی تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ تو اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی
کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب سبحانہ و تعالی نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک اور معجزہ ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو ان کے نیچے سے آواز دی گئی، اور یہ آواز دینے والے ان کے نیچے سے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعض مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے، اور بعض کے بقول وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ بہرحال اس موقع پر یہ ملنے والی اور یہ پہنچنے والی آواز، اس نے ان کو بہت حوصلہ دیا۔ تو اس آواز میں یہ تھا کہ غم نہ کیجیے، بے شک آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے۔ کھجور کا تنا، اس کو آپ نے اپنی طرف ہلانا ہے، تو وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس ٹہنی سے، اس درخت سے آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ بس کھائیے اور پی لیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ کھانے کے لیے کھجوریں، پینے کے لیے نیچے ندی کا پانی، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بیٹا عطا کرے گا۔ اس بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ تنہائی، بھوک، پیاس، ولادت کی تکلیف، ولادت کے بعد کی کمزوری اور بدنامی کے خوف میں سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بہترین علاج فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بڑا خوبصورت انتظام کر دیا گیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے۔ پھر حکم ہوا، پھر اگر کبھی آپ انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے کسی کو دیکھیں تو آپ نے اس سے کہنا ہے میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، میں نے تو اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، لہٰذا آج میں ہرگز کسی انسان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ کوئی بھی آتا ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آگے سے آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ یہ اب اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، ولادت کے مرحلوں سے گزر کر پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا منتقل ہوئی۔ تو اپنے بچے کی بات سن کر اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کرامات دیکھ کر سیدہ مریم کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس بچے کو اٹھا کر لے آئیں۔ تو اب قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم، یقیناً تو نے تو بڑا انوکھا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو ابھی تک گود میں پلنے والا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں ہے، ہم اس سے بات کیسے کریں۔ اندازہ کر لیجئے، قوم نے فوراً سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہی تانے دینا شروع کر دیے، اور کوئی بات سننا، پوچھنا، تحقیق کچھ نہیں، ملامت کرنا شروع کر دیا، ماں باپ کے نام پر تانے دینا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اللہ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے سے کہنے لگے یہ بچہ چھوٹا سا ہے گود میں، اس سے ہم کیا بات کریں، بات تو تجھ سے کرنی ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی تھے، کہنے لگے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے بہت برکت والا بنایا ہے، جہاں بھی میں رہوں، میں جہاں بھی ہوں گا برکت ہی برکت ہوں گا، سبحان اللہ۔ اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی خاص تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اس بات کا حکم ہے کہ جب تک میں نے زندہ رہنا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا پابند رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے، سبحان اللہ۔ حق کی بات جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے خوبصورت پیرائے میں پورا واقعہ سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اور فرما دیا یہ جتنی بات ہوئی ہے یہ ساری کی ساری حق اور سچ ہے، واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے،
اللہ کے لیے ہے ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو. وہ اولاد کی ضرورت سے اور کمزوری سے بالکل مبرہ ہے، وہ پاک ہے. جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. یہ ہے شہنشاہ عالم، اس کی حکومت، اس کا اختیار، اس کی قوت، طاقت. ہے کائنات میں کوئی ایسا جو کن کہے تو کام ہو جائے؟ نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. اس لیے فرمایا بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. قرآن دے رہا ہے صراط مستقیم. ہم ڈھونڈتے ہیں دنیا میں اور کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا صراط مستقیم کا. جس کے پاس قرآن نہ ہو اس کو واقعی پتہ نہیں چلتا صراط مستقیم کہاں ہے. جس کے پاس قرآن ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے صراط مستقیم کیا ہے. اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ان گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے بعد اب اگلی بات کی ہے کہ مختلف گروہوں نے اس میں اختلاف کیا. یہود نے انہیں معاذ اللہ ولد الزنا اور جادوگر قرار دیا. نصارہ بھی کئی گروہوں میں بٹ گئے. کسی نے کہا اللہ مسیح ہی تو ہے، کسی نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا مسیح 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یوں لوگ مختلف حصوں میں بٹ گئے. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے. جس دن ان کی حاضری ہوگی نا قیامت کے دن، اس دن بہت بڑی ہلاکت ہے. کس قدر سننے والے ہوں گے اور کس قدر وہ دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ظالم لوگ آج دنیا میں کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن ان کے کان بھی مکمل کام کریں گے، آنکھیں بھی، اور دیکھ سن رہی ہوں گے سب. اس وقت آنکھیں کھلنے اور کان کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور انہیں ڈرا دیجئے پچھتاوے کے دن سے کہ جب تمام امور کے فیصلے کیے جائیں گے اور کام مکمل کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، بے ایمانی کی حالت کے اندر غفلت کا شکار ہیں، اور قیامت کے دن کی فکر، قیامت کے دن کا ڈر ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں. بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے بھی اور ہر اس چیز کے بھی جو اس پر ہے، اور ہماری طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا. کسی نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بس آیا وقت گزارا، جتنی زندگی ملی گزار کے چلا گیا. فائنل طور پر زمین کا وارث اللہ ہے، زمین کی ہر چیز کا وارث اللہ ہے. سب نے آنا ہے اور آ کے واپس پلٹ جانا ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کر دیجئے. بے شک وہ صدیق تھے، بہت ہی سچے نبی تھے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اب ذکر شروع ہوا. صدیق اس لیے فرمایا کہ وہ بات میں بہت سچے تھے اور اپنے رب کے ساتھ معاملے میں بھی سچے تھے. اللہ کی خاطر گھر سے بے گھر ہونا، آگ میں جلنے کو گوارا کرنا، وطن سے بے وطن ہونا اور دیگر بہت سارے کام، ہر معاملے میں وہ سچے ہی سچے تھے. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی وہ آپ کے کسی کام آتی ہے؟ ایسی چیز کی عبادت کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں آپ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس علم میں سے وہ کچھ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. بس آپ میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو بالکل سیدھا اور صحیح راستہ بتاؤں گا. اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے عذاب آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے، پھر آپ شیطان کے ہی دوست اور ساتھی بنے رہیں. یہ دعوت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا جان کے سامنے پیش کی. اللہ کا نبی وہی دعوت پیش کرتا ہے جس کا اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. گویا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے آنے والا یہ پیغام اپنے ابا جان کو سنا دیا. یہ پیغام سننے کے ساتھ ہی ابا جان غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے؟ اے ابراہیم، میرے معبودوں کی تو گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے اور ان سے بے رغبتی کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے. اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے. زندگی عزیز ہے تو نکل جا یہاں سے اگر تو نے بچنا ہے، نہیں تو میں تجھے مار مار کے سنسار کر دوں گا، مار ڈالوں گا تجھے میں. اندازہ کر لیجئے، ہونا یہ چاہیے تھا والد صاحب بات کرتے، دلیل کے ساتھ بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن نہیں. جب کسی کے پاس اپنے موقف پر دلیل نہیں نہ ہوتی
وہ پھر اسی طرح کی باتوں پر اتر آتا ہے۔ لہٰذا باپ نے دھمکیاں دی، دھمکیوں کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے، میرا اللہ بہت مشفق ہے، بہت مہربان ہے، وہ اللہ کرم کرنے والا ہے، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے بخشش کا سوال کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کے اس جرم اور گناہ کو معاف کر دے، اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ آپ سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں، آپ کے معبودوں سے بھی، ساری قوم سے، سب سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا رب ہی میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گئے، کنارہ کر لیا، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ پہلے اسحاق عطا کیے، پھر اس کے بعد یعقوب عطا کر دیے، بیٹے کی بشارت مل گئی، پھر پوتے کی بشارت مل گئی، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ سبحان اللہ۔ نبوت نسلوں میں چلی، نسل در نسل، 4 پشتوں میں لگاتار نبوت اور رسالت چلی، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا اور انہیں سچی ناموری عطا کی اور بہت اونچا مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ، کس بلند مقام کے حامل ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیجئے، یقیناً وہ خالص کیے ہوئے اور رسول نبی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور خالص کیے ہوئے تھے، مخلص تھے۔ مخلص کا معنی خالص کیا ہوا، چنا ہوا۔ اور ہم نے ان کو طور کی ایک جانب سے آواز دی، اور وہ جانب دائیں جانب تھی، اور ہم نے انہیں پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے مدین سے واپس مصر جاتے ہوئے پیش آیا۔ اس کی تفصیل آگے سورہ طٰہٰ، نمل، قصص وغیرہ میں آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آواز دی گئی پہاڑ کی دائیں جانب سے، اور ہم نے ان کو سرگوشی کرتے ہوئے انہیں قریب کر لیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کر دیا۔ ان کو ساتھ کے لیے، معاونت کے لیے بھائی دیا، بھائی کا نام ہارون ہے، اور ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا لیا۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ایسے رسول تھے جو نبی تھے، وہ بھی رسول نبی تھے اور وعدے کے سچے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض نبی اور رسولوں کے اس صورت میں تفصیلی واقعات ذکر کر دیے، اور بعض کے اللہ تعالیٰ نے 2 3 آیات میں ذکر کی، لیکن کمال کر دیا۔ سبحان اللہ، ان کی صفات عالیہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا چناؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ کتنی مبارک ہستیاں تھیں، کتنے مبارک خاندان تھے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر دیجئے علیہ السلام، بے شک وہ نہایت سچے اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں بہت اونچا بلند مقام عطا کیا۔ ارشاد فرمایا یہ ہیں وہ لوگ مبارک ہستیاں جن پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انعام کیا نبیوں میں سے، اور یہ سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جبریل کی اولاد میں سے نہیں ہیں، کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ سارے کے سارے نبی رسول، بڑے بلند مرتبہ، بڑی رفتیں ملی، بڑی شانیں ملی، بڑی عظمتیں ملی، لیکن حقیقت کو سمجھو یہ سارے کے سارے نبی تھے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، تو ہم ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، روتے گڑ گڑاتے۔ یہ ہیں ان کی عالی صفات، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وہ ادائیں جو اللہ کو پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد ایسے نالائق ان کے جانشین بنے ان کی جگہ پر کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پجاری بن گئے۔
تو ان قریب وہ گمراہی کو ملیں گے، ان قریب وہ گمراہی کو جا پائیں گے، وہ گمراہ ہو گئے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اندازہ کر لیجئے، نبی زادے ہوں، نبیوں کی اولاد، ایک نبی کی نہیں، سارے نبیوں کی اولاد، لیکن اگر وہ بھی نافرمانی کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اتر آئیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، خواہشات کے پجاری بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بھی گمراہ، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اندازہ کر لیجئے، اس سے بڑا خونی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تعلق، نسب۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں عمل کی قدر و منزلت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں حسب و نسب اور یہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ ان کے جانشین بنے اور نااہل لوگ تھے وہ گمراہ ہوئے، خسارہ پایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن جو سچی توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے تو یہ لوگ جنتی ہیں اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عدن کے باغات میں داخل ہوں گے، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، غیب میں دکھایا نہیں اللہ نے کسی کو بھی کہ عدن کے باغات کیسے ہیں، جنتیں کیسی ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس اللہ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بھی یہی نصیب بنائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان جنتوں کے اندر کوئی لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جو بات ہوگی سلامتی پر مشتمل بات ہوگی، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا ان جنتوں میں صبح اور شام، 2 ٹائم کھانا وہاں پر ہوگا، صبح اور شام، اور جیسا چاہیں گے جو چاہیں گے کھائیں گے۔ باقی کے اوقات کے اندر ان کا جو دل چاہے گا وہ کھائیں پیئیں گے، کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں۔ فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو وارث بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو انہی صفات سے متصف فرمائے، ایمان، نیک عمل، توبہ، تقوی، یہ 4 صفتیں جن لوگوں کے اندر ہوں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے لیے اللہ کی جنتوں کے اندر یہ کچھ انہیں عطا کیا جائے گا۔ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ جبریل بڑا دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ آیا کرو۔ تو اب سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی اور کہا بتا دو کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے ساتھ ہی اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا اللہ کی مخلوق کے اندر، اللہ کے فرشتوں میں، اللہ کے نبیوں میں کیا کیا ان کے واقعات میں اسباق موجود ہیں۔ فرمایا اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، یعنی سب کچھ، ہر معاملہ، ماضی، حال، مستقبل، اور اس طرح مکان کے لحاظ سے جو کچھ بھی ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی اجازت کے ساتھ ہی ہمارا وقفے وقفے سے آنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کسی بھی معاملے کو بھولنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھول جائے اور اس کے بھولنے سے ہم اتر آئیں اور اللہ کو پتہ نہ چلے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان جو چیز بھی ہے اس کا بھی رب ہے، بس آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر ہمیشہ جمے رہیں۔ کیا آپ کو اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اللہ کا ہم نام کوئی ہو؟ یقیناً کائنات میں اس اللہ کا ہم نام کوئی بھی نہیں ہے۔ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اب تو یہ کچھ بن گیا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں وغیرہ سب چلیں بوسیدہ ہو جائیں گی سب کچھ، لیکن کچھ ہے، نام نشان تو ہے نا۔ جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ بہت بڑی دلیل ہے یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پس قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔
اس انداز میں ذلت آمیز انداز کے ساتھ یہ لوگ جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، کیونکہ ان کو اپنے رب کی قدرتوں پر یقین ہی نہیں تھا، انکار کر دیتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ کر نکال لیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش تھا۔ جو بڑا بنا ہوا تھا نا، چودھری بنا ہوا تھا، کھڑپینچ، اس کو نکال کے باہر کر لیا جائے گا کہ چل تو آنا ادھر، باقی سارے اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کس نے جہنم میں جانا ہے، کس کو اس میں پھینکنا ہے، ہمیں سب معلوم ہے، اور یقیناً تم میں سے جو بھی ہے وہ اس پر ضرور وارد ہونے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمہ قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزر کر جانا ہے، حدیث کے مطابق ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم پوری کرنے کے لیے بھی ہے کہ ہر مومن اور کافر ایک مرتبہ جہنم میں داخل ہوگا، مگر مومنوں پر وہ آگ ٹھنڈی اور باعث رحمت بنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے بعض عالم کہتے ہیں پل چونکہ جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے اس لیے جہنم پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، ہر نیک و بد اور ہر کافر مومن کو اس پل پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ جنتیوں نے بھی اس پل کے اوپر سے گزر کر کراس کر کے پھر جنت میں جانا ہے، اور جہنمی اس پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے جہنم میں جا کے رہیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتایا ہے یہ تیرے رب کا کیا ہوا حتمی فیصلہ ہے، بالکل جو ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر ہم لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے، جو متقی ہوں گے نا ان کو اللہ بچا لے گا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ظالم لوگ، جہنمی لوگ اس کے اندر الٹے منہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات بینات واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کون سا دونوں فریقوں میں سے فریق مقام کے لحاظ سے بہترین ہے اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے؟ کہتے ہم زیادہ اچھے ہیں تم، ہمارے پاس مال و متاع بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس چودراہٹیں ہیں، ہمارے پاس سرداریاں ہیں، ہماری مجلس بھی بڑی ہے، افرادی قوت بھی زیادہ ہے، تو بتاؤ نا دونوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب میں ارشاد فرمایا اور ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، کتنی بستیاں جو مال و متاع ساز و سامان کے لحاظ سے اور دیکھنے کے لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ اچھے تھے، اتنی زیادہ ان کی جسامتیں اور اتنی ترقیاں ان کی اور مال و دولت کی فراوانی سب کچھ تھا، جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پر کہا کہ ہم نے تو ان کو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا۔ تو فرما دیجئے من کان فی الضلالہ، جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے۔ گمراہ بندے کو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔ اب تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا ایمان والوں کو، لیکن جس وقت عذاب دیکھیں گے، قیامت دیکھیں گے، پھر آنکھیں کھل جائیں گی، پھر پتہ چل جائے گا کس کی مجلس اچھی ہے اور کس کا مقام اچھا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کس کی مجلس بری ہے اور کس کا مقام برا ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہت ہی اچھی ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی کہیں بہترین ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتا دیا کہ اصل باقی رہنے والی چیزیں یہ ہیں، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی چودراہٹیں، یہ سرداریاں، یہ کر و فر، یہ حکومتیں، کچھ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہنے والے نیک اعمال کی اور ہدایت کی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی، مجھے مال و دولت دیا جائے گا، اولاد بھی ملے گی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے بہت بڑھانا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر پھر اس کو عذاب دیں گے، اور ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں زمانہ جاہلیت میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا، اور میرا عاص بن وائل جو کہ ایک مالدار کافر تھا اس پر کچھ قرض تھا، تو کہتے ہیں میں ایک دن تقاضے کے لیے اس کے پاس گیا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، میرا قرض واپس کر دو۔ وہ کہنے لگا میں تمہارا قرض
اس وقت تک ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہ کر دو۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے نا تو میں نے کوئی نہیں انکار کرنا۔ کافر کہنے لگا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تم میرے پاس آنا، اس وقت میرے پاس خوب مال بھی ہوگا اور اولاد بھی، میں تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ 4 آیات مبارکہ نازل فرمائی، آیت نمبر 77 یعنی 77 سے لے کر 80 تک۔ یہ اس کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیات مبارکہ ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جلد ہی وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف یعنی مد مقابل ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن جھوٹے معبودوں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے والوں کا حال، کہ وہ انکار کر دیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت میں آ جائیں گے۔ دنیا میں تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کر کے عزت کما لے، ایسا ممکن نہیں۔ ممکن ہے دنیا میں وقتی طور پر عزت کما لے، آخرت کے اندر تو یہ حالت ہوگی۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں ابھارتے ہیں، بہت زیادہ ابھارنا، خوب ان کو ابھارتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر لگاتے ہیں۔ بس آپ ان پر جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے لیے گن رہے ہیں، اچھی طرح گننا، ہم تو شمار کر رہے ہیں، ہم گن رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے اعمال اور ان کی ساری کی ساری چیزیں، ان کی سانسیں، یہ سب کچھ گنا جا رہا ہے کہ کب پوری ہوں گی۔ اور جس دن یہ پوری ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن ہوگا جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے۔ متقی پرہیزگار لوگ بڑی عزت وقار کے ساتھ مہمان بن کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں میں شامل فرما لے۔ جبکہ مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانگ کر لے جایا جائے گا، پیاسے ہوں گے، پیاس سے جناب گر رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، اور اس طرح سے ہانگ کر فرشتے پیچھے سے دھکے مار مار کے لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سفارش کر لے، کوئی بچا لے، کوئی چھڑا لے، کوئی بھی رحمان کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا۔ شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جس سے رحمان کے ہاں عہد نجات حاصل ہو۔ اس عہد سے مراد کلمہ شہادت کا اقرار ہے، یعنی جس نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہوگا نا، اس کے حق میں اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی یا دیگر وہ انشاءاللہ سفارش کریں گے۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ اللہ نے کہا بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، بڑی بہت وزنی بات کر رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی غلط بات ہے کہ اس بات کے سننے سے ممکن آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے، روئی کے گالوں میں، ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں۔ کس بات سے؟ کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے، کہتے ہیں اللہ رحمان کی اولاد ہے۔ یہ بات اتنی خوفناک ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ جب حکومت ساری اللہ کی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا کسی کو اولاد بنانا یہ کس طرح سے مناسب ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یقیناً اس اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا جسے وہ سن رہا ہو اور کوئی نہیں، لوگ اس کے لیے اولاد بتاتے ہیں اور وہ اس کے باوجود انہیں عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کیے ہوئے ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ سب نے اکیلے تنہا اللہ کے پاس آنا ہے۔ تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ہر ایک سے پوچھ لے گا ہاں بھائی بتا تو نے کیا کیا ہے؟ تو سنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان قریب ان کے لیے اپنی عظیم محبت پیدا کر دے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے تو رحمان ان کے لیے اپنی عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہوگی۔ دنیا میں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، قیامت کے دن 99 حصے مومنوں کے لیے ہوں گے۔ اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ وہ آگے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی محبت اپنی ساری مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اس قرآن کو
بڑا آسان کر دیا ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں، جھگڑا کرنے والے، یہ کافر، یہ منافق، آپ ان کو ڈرائیں، خبردار کریں اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کتنی بستیاں ان سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں، خبردار کر دیں ان کو۔ تو کیا ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں آپ، یا ان کی کوئی آواز یا کوئی آہٹ بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ یقیناً نہیں، نہ ان میں سے کوئی باقی رہا، نہ ان کا نام و نشان رہا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تنبیہ پر مشتمل یہ پیغام ہے سورہ مریم کے آخر میں۔ یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔